کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بس لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے ساتھ شراکت برداشت نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور ہر چیز معاف کر دے گا اللہ، ہر چیز۔ ذرا غور کرو اس سے۔ اور کیا ایک چیز جو معاف نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ یہ عہد ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پڑھا ہوگا وہ جو مسجد میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں نا، ایمانیات، یا اسکول میں بھی شاید آج کل، پہلے تھا آج کل نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ اچھا، جو تصدیق بالقلب ہے یہ تجھے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ وہ قلب جانے اور مقلب القلوب جانے، دل جانے، دلوں کو پھیرنے والا جانے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے اقرار باللسان اگر کیا ہے تو اس عہد کا معنی یہ ہے، اس معاہدے کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ میں اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، تیرے پیغام میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ اگر کلمہ سمجھ آ گیا ہے، عہد سمجھ آ گیا ہے اپنا، تو یہ یاد رکھنا، شرک معاف نہیں کروں گا، ہر چیز معاف کر دوں گا۔ ہر چیز میں کیا آتا ہے شرک کے علاوہ؟ جتنی برائیاں ہیں نا، جن کو تعزیرات کہتے ہیں شریعت میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی، تعزیرات پاکستان، آرٹیکل فلاں آرٹیکل فلاں، جن کے اوپر انسانی تہذیب میں تعزیر لگے، سزا لگے، وہ برائی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ساری معاف کر دوں گا، لیکن کیا نہیں معاف کروں گا؟ جس نے یہ کہا، یا جس نے یہ کیا، یا جس نے یہ کرنے کا کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے اولاد، عزت، مال، رزق، برکت، جس نے یہ کہا، وہ کون ہوا؟ انما المشرکون نجس۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بعد میں اس کی تیسری تشریح کرتا ہے قرآن میں کہ وہ پلید ہے، وہ شخص نجس ہے۔ نجس سمجھتے ہیں؟ کتے کو ہاتھ لگاؤ یا کتا برتن میں منہ ڈال دے، 7 بار دھونے کا حکم ہے، اور ایک دفعہ ریت سے رگڑنے کا، مانجنے کا جس کو کہتے ہیں، ورنہ وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ یہ صرف شرف کے چکر جو ہے نا، یہ حکم ہے مٹی سے، جس برتن میں کتا منہ ڈال لے۔ جدید دور ہے نا، ہاں کیمیکل آئے ہیں، لیکن جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا۔ مسواک کا حکم ہے، تو جو اجر، جو فائدہ، جو ڈاکٹر، جو حکیم بتاتے ہیں مسواک کا، وہ ٹوتھ پیسٹ میں نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ تو ایک جھاگ کمپنی ہے، جھاگ بناتی ہے، منہ میں کام نہیں چلی جاتی۔ انما المشرکون نجس، جس نے کہا عزت دینے والا، قوت دینے والا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، نجس ہے، پلید ہے وہ۔ کوئی کتے کے ساتھ بیٹھ کر کلمہ گو مسلمان کھاتا نہیں ہے، لیکن ہم مشرک کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، فرق ہی نہیں ہے ہمیں۔ یعنی ہماری حصے فرق جو ہے، جو تفریق کرتی تھی حلال اور حرام میں، اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ کیسا زنگ لگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، لوتھڑا کالے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دماغوں کو ایسا، سمجھ بوجھ کو ایسا زنگ لگ گیا ہے
کہ ہم جب ایک پٹڑی سے اترے تو پھر اترتے ہی گئے. جیسے کوئی پہاڑ سے گرتی ہے گاڑی تو کھائی میں جا گرتی ہے، اس کے پرزے بھی، یہ جہاز گرتا ہے تو آدھے آدھے کلومیٹر پہ، ایک ایک کلومیٹر پہ ملتے ہیں، ہم وہاں بھی نہیں ملتے، اتنا دور نکل جاتے ہیں شرک کا ایک کام کر کے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے دیکھا نا کہ یہ میں نے جس کو تخلیق کیا ہے یہ میرے بارے میں اپنی عقل کو لے آئے ہیں اور قرأت قرآن یا قرأت کتاب نہیں کرتے. اچھا کتابیں جتنی بھی اتری ہیں نا آسمان سے یا صحف آسمانی، ان کے ترجمے کا حکم نہیں اترا، ان کو قرأت کا حکم اترا ہے، پڑھنے کا حکم اترا ہے. اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. جو قرآن کو پڑھتا ہے اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی سمجھ بوجھ وسیع کر دوں گا. اور ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، مولوی کو پڑھنا شروع کر دیا. اور مولویوں نے پھر اپنی اپنی جس کے دماغ کو جتنا زنگ تھا کلمے کی حقانیت کے بارے میں اتنا ہی وہ بہکاتا چلا گیا. اتنا انتشار اور ظلم اور اللہ کی نافرمانی حضرت عیسیٰ کی قوم میں شاید نہیں تھی، من و سلوہ وہ کھانے والی قوم میں نہیں تھی جتنی آج کے اہل علم کے نام پہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ شرک کو بھی حلال کیے جا رہے ہیں، ظلم کو بھی حلال کیے جا رہے ہیں. اور معاہدہ پہلے دن کیا کر کے آئے؟ کوئی بڑی کتاب نہیں دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کوئی سلیبس نہیں تھا، کوئی نصاب نہیں تھا. کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ دیا تھا آدم علیہ السلام کو. اب داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے جو لعنت کی گئی ہے وہ آج بھی چلتی ہے، اس لیے قرآن میں آئی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کر دی تھی کہانی ختم ہو گئی تو پھر قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، کلاس ہی ختم ہو گئی، بات ختم. اس کا مطلب ہے آج بھی وہ لعنت داؤد علیہ السلام کے زبان سے کی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی گئی ہم پر برستی ہے. اگر ہم وہ کام کریں جو ان کی قوم نے کیا، اور وہ کیا تھا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ہاں، کانو ما کانو بما عصوا کہتے ہیں نافرمانی، وکانوا یعتدون، یعتدون کہتے ہیں تجاوز. تجاوز کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ آرائی، حد کو کراس کرنا. جو حدیں مقرر کی ہیں لا الہ الا اللہ نے اس کو کراس کر دینا. عصوا کیا ہے؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کوئی نہیں خیر ہے. قرآن نے کہا بے ایمانی نہیں کرو، کوئی نہیں خیر ہے. ایویں ہے نا. قرآن نے کہا دھوکہ نہیں دو، کوئی نہیں خیر ہے. قرآن نے کہا ظلم نہیں کرو، کوئی نہیں خیر ہے. یہ ہے عصوا، ذالک بما عصوا.